بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، ایمانیات کورس کا آج دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم وحی اور نبوت کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ منصب نبوت کیا ہوتا ہے اور اس منصب کے جو حاملین ہوتے ہیں یعنی انبیاء علیہم السلام، ان کے خصائص کیا ہوتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وحی اور نبوت کے ادارے کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں کو اس کی مرضی سے آگاہ کیا جائے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہدایت کی کئی سطحیں ہیں۔ اس کی ایک سطح وہ ہے جسے ہم فطرت کی ہدایت کہتے ہیں، اور جو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ودیت کر رکھی ہے۔ اس کی ایک سطح وہ ہے جس کو اتمام ہدایت کا نام دیا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فطرت کی خاموش رہنمائی کو انسانوں کے الفاظ میں اور واضح تصورات کے ساتھ، اوامر اور نواہی کے ساتھ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ خدا کے منصوبے کو بیان کرتے ہوئے پوری طرح کھول کر بتا دیا جائے۔ اور ہدایت کی تیسری سطح وہ ہوتی ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے عدالت لگا لیتے ہیں، خدا کی عدالت لگا لیتے ہیں۔ ان کا پیغام نہ صرف یہ کہ بالکل واضح اور صاف ہوتا ہے، وہ خدا کی وحی پا کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ان کو وہ دلائل و براہین دیے جاتے ہیں، وہ نشانیاں، وہ معجزات دیے جاتے ہیں کہ جو مخاطبین کے پاس کوئی عذر نہیں چھوڑتے کہ وہ ان کا انکار کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو بھی انکار کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، یہ تکبر ہے، اور یہ سرکشی ہے۔ تو یہ وہ تین سطح ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہدایت آتی ہے، اور تیسری سطح میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عدالت لگتی ہے۔ جب مخاطبین اس طرح انکار کر دیتے ہیں تو ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، اور ماننے والوں کو زمین پر غلبہ و اقتدار دے دیا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ غلبہ اور ان کے منکرین کا، یعنی انبیاء کے منکرین کا، رسولوں کے منکرین کا یہ خاتمہ یہ بتا دیتا ہے کہ خدا کی عدالت لگ گئی ہے، اور جو لوگ بھیجے گئے ہیں وہ دراصل خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ منصب نبوت کے حاملین کے کیا خصائص ہوتے ہیں اور منصب نبوت کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہم اس پہ بات کریں گے کہ نبی کون ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو انسانی فطرت ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کی رہنمائی ودیت کی ہے، لیکن انسان کی اپنی کمزوریاں، اس کے اپنے نفس کے کچھ تقاضے ہیں، پھر شیاطین کی دراندازیاں ہیں کہ ان کے نتیجے میں انسان عقل کی استعداد اور فطرت کی اس پہچان کو جو اس کے اندر موجود ہے، اس کو ایک کونے میں رکھ دیتا ہے، اور پھر گمراہیوں کے راستے کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسے میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور کھول کر خدا کا پیغام بیان کر دے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ اتمام نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایسی ہستی جو دائی بن کے آئے، بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، اور پھر وہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائے، انہیں آخرت کی پکڑ سے ڈرائے، انہیں جنت کی خوشخبری دے، انہیں نجات کا راستہ کھول کر بیان کر دے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ نبی ہر قوم کی طرف آئے، اور جب یہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو آخری درجے میں پورا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء کا اصل منصب، ان کا اصل کام بشارت دینا اور خبردار کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ یعنی یہاں پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا، کوئی نہ کوئی نذیر، کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور آیا ہے۔ تو یہ اصل میں نذیر کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے منصب کے اس پہلو کو نمایاں کر دیا کہ اصل میں وہ انذار ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہر وہ شخص جو انذار کر رہا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو انذار کا کام ہے یہ تو کوئی مسلح بھی کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آتے
کہ دنیا میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور اس بگاڑ کی اصلاح کرنے آ رہے ہیں، یہ ضمنی نتیجہ ہوتا ہے ان کے کام کا۔ اصل میں ان کی جو تخصیص ہے، جو ان کی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ ان پر وحی آتی ہے اور وہ خدا کا انتخاب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو نبوت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کسی قسم کی محنت، جدوجہد، تعلیم، تربیت، استاد شاگردی کے کسی تعلق، کسی اخذ و اکتساب، اس طرح کی کسی چیز سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ حاصل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسبی چیز ہی نہیں ہے، یہ سرتاسر ایک وہبی چیز ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر کسی ہستی کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص محنت کر کے اسے حاصل کر لے، یہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ نبی بنتے ہیں وہ کبھی بھی پہلے سے اس کی توقع نہیں کرتے، نہ انہیں معلوم ہوتا ہے، نہ کوئی تیاری کرتے ہیں، بلکہ ایک روز انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس مشن کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور جب ان کا انتخاب کر لیا جاتا ہے تو پھر ان کی حقانیت ان پر بھی اسٹیبلش کی جاتی ہے، ان کے مخاطبین پہ۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس میں ابہام چھوڑیں، بلکہ وہ خود نبیوں کو بھی ایسے مشاہدات سے گزارتے ہیں، ایسے تجربات سے گزارتے ہیں کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا واسطہ زمین و آسمان کے خالق و پروردگار عالم سے ہوا ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ نجم کی، ویسے تو کئی آیات ہیں قرآن مجید میں جو یہ بتاتی ہیں، لیکن اس آیت میں چونکہ بہت زیادہ نمایاں کر دیا گیا اس چیز کو، سورہ نجم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو ایک زبردست قوتوں والے علم و عقل کے توانا نے تعلیم دی ہے۔ یہ حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کے آتے تھے، لیکن یہاں جس وحی کا ذکر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بالکل اعلانیہ دیکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس وقت وہ افق اعلیٰ پر تھا۔ یعنی جس طرح ہم افق کے اوپر سامنے اپنی نگاہوں کے سامنے سورج کو دیکھتے ہیں، جب سورج ڈوبنے سے پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے افق پہ پہنچتا ہے تو بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے سورج، اور سورج نسبتاً ہلکا بھی ہو جاتا ہے تو اب ہم دیکھ بھی سکتے ہیں سورج کو۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سامنے ان کے آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو اس نے کرنا تھی۔ یعنی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جو مشاہدہ ہے یہ بالکل اعلانیہ کرایا گیا ہے۔ اسی صورت کے اندر چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا۔ یعنی اب حضرت جبرائیل ہی سامنے نہیں ہے، بلکہ وہ غیبی حقائق بھی سامنے آ گئے کہ جو کسی بھی انسان پر کسی طور پر بھی منکشف نہیں کیے جاتے۔ یہ عالم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پہ کھول دیتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کھولا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے ہوئے دیکھا۔ ہم نہیں جانتے سدرۃ المنتہا کی حقیقت کیا ہے، یہ غیب کے امور ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن محسوس ہی ہوتا ہے، جو کچھ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ گویا کہ جو ہمارا عالم ہے، یہ عالم یہاں ختم ہو رہا ہے جس جگہ پہ، اور پھر ایک دوسرا عالم جو خدا کا عالم آپ کہہ لیجئے، یہ خدا کی دنیا ہے جہاں پر مادیت سے بلند معاملات ہوتے ہیں، اس دنیا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں پاس ہی جنت الماوہ بھی ہے، یعنی کہ یہ وہ جنت ہے جہاں پر مرنے کے بعد اہل ایمان کو ابتدائی مرحلے میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی اصل جنت تو اس وقت بنے گی جب قرآن نے بیان کیا، جس طرح بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، تو جنت تو اصل میں پوری دنیا جنت بنا دی جائے گی۔ یہ زمین ہیڈ کوارٹر ہوگی، اور آسمانوں کے اندر جو ہے وہ گویا کہ اہل جنت کی سیرگاہیں ہوں گی، لیکن ایک جنت محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بنا دی گئی ہے، اور جیسے جیسے کیونکہ اس وقت اہل ایمان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو لے جا کے وہاں پر پھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اس وقت سدرہ پر چھائے ہوئے تھی وہ چیز جو چھائے ہوئے تھی۔ اب ہم نہیں جانتے اس سے کیا مراد ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں تھیں جو غیب کی چیزیں تھیں، جو ہمارے لیے غیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا۔ اب ہماری زبان میں چونکہ الفاظ نہیں ہیں تو سدرۃ المنتہا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امور متشابہات جسے کہتے ہیں کہ ملتے جلتے الفاظ استعمال کر کے بتا دیے، لیکن باقی جو چیزیں تھیں ان کے لیے شاید اس طرح کے الفاظ بھی ہمارے زبان میں نہیں ہے، تو اصولی بات کہہ دی گئی کہ اس وقت سدرہ پر چھائے ہوئے تھی جو چیز چھائے ہوئے تھی۔
نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے آگے بڑھی. اب یہ ہے وہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مشاہدے کو جس طرح دیکھا، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی اس معاملے میں آپ کی نگاہ بھٹک گئی ہو. نہیں، آپ بالکل اطمینان کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے جس طرح ہم کوئی بھی منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات بیان کی ہے. تو یہ جو مشاہدات کرائے جاتے ہیں انبیاء کو، اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی میرا اپنا خیال نہیں ہے، میرے توہمات نہیں ہے، میرے اندر کی آواز نہیں ہے، بلکہ خارج میں گویا کہ اب میرا معاملہ عالم کے پروردگار کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو رسولوں کے نبیوں کے مخاطبین ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بھی بالکل واضح قسم کے دلائل، برہان، معجزات، نشانیاں، آیات سب دکھا کے ان پہ بھی اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہستی ہے یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہستی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے. لیکن اس کی میں تفصیل اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے اور اتنا اہم ہے کہ میں نے ایک پورا کورس الگ سے کرایا ہے دلائل نبوت رسالت کے عنوان سے. تو چونکہ بہت تفصیلی موضوع ہے، بہت اہم ہے، اس لیے اس کو الگ سے کرا دیے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح نبی کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسی طریقے سے جو مخاطبین ہیں ان کو بھی یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ پورا اور بھرپور اہتمام کرتے ہیں کہ نبی کی سچائی کو وہ ثابت کر دیں. اچھا، اس میں اب جو سب سے اہم بات سمجھنے کی ابھی تک کی گفتگو میں کہ انبیاء علیہ السلام کا اصل شرف کیا ہوتا ہے. یعنی وہ منتخب ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب ہم نے دیکھ لیا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بشیر و نذیر ہوتے ہیں، ہدایت کو پہنچاتے ہیں. لیکن کیا چیز ہے جو نبی کو نبی بنا دیتی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں، یعنی مخاطبہ الہی سے وہ مشرف ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اور اس کی شکل قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرتے ہیں. براہ راست سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ آواز آ رہی ہوتی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا لیکن ایک درخت کی آڑ سے. وہ یہ سمجھ رہے تھے یا ان کے محسوسات یہ بتا رہے تھے کہ درخت سے آواز آ رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کلام کر رہے تھے. تو ایک شکل یہ ہوتی ہے. اس کی دوسری شکل وحی ہوتی ہے. یعنی یہ تو براہ راست گویا کہ کلام ہو گیا نا، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب اللہ تعالیٰ تو چونکہ کسی زمان و مکان کے پابند نہیں ہے، تو ایک درخت کو ریفرنس پوائنٹ بنا لیا گیا. تو ایک شکل یہ ہوتی ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وحی کی جاتی ہے. وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیال جو دل میں ڈال دیا گیا. یعنی وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیال جو دل میں ڈال دیا گیا. لیکن یہ جو انبیاء کے اوپر کی جانے والی وحی ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات کی طرح نہیں ہوتی. یہ پورا منظم کلام ہوتا ہے. جس طرح میں ایک جملہ بولتا ہوں، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ میرا نام ابو یحییٰ ہے، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے کانوں نے اسے سنا اور آپ کے دل پہ یہ الفاظ جا کے نقش ہو گئے. اب آپ کو پتہ چل گیا. تو یہ کلام ہے جو آپ نے سنا. تو یہاں ضروری نہیں کہ سماعت ہو، لیکن جب وہی دل میں ڈالی جاتی ہے تو کلام کی شکل میں ڈالی جاتی ہے. اور کبھی یہ فرشتے آ کے یہ کلام کرتے ہیں، تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی یہ کام ہوتا ہے. تو فرشتے بھی آتے ہیں، جس طرح بھی ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ دیکھا سورہ نجم کے حوالے سے، کہ کبھی فرشتے آتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ایک کلام ہے جو کہ قلب اطہر کے اوپر حضرات انبیاء کے وہ القا کر دیا جاتا ہے، وحی کر دیا جاتا ہے. وہ پھر پوری طرح ان کو یاد بھی ہو جاتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ بالکل متعین ہوتے ہیں. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جس وقت وحی آتی تھی آپ کی یعنی کیفیت بالکل بدل جاتی تھی، اور وہ ایک بہت گرا عمل ہوتا تھا آپ کے اوپر. لیکن بالکل واضح ہے کہ وہ پیغام تھا جو آپ تک پہنچ رہا ہوتا تھا. اور اس حوالے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو وحی ہوتی ہے خواب میں بھی آتی ہے، اور خواب میں فرشتے بھی آتے ہیں اور واقعات بھی دکھا دیے جاتے ہیں، کلام بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی تمثیلی پیرایا بھی اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں، احادیث میں بھی ان کا ذکر آیا. ایک آیت میں آپ کے سامنے سورہ شورى کی رکھ رہا ہوں جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ساتھ جمع کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے اس کی طرف وحی کر دے. وہ بڑا ہی عالی مقام اور بڑی حکمت والا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وہ سب اس آیت کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. اچھا، یہ بات بھی سمجھ لیجیے
کہ वही कैसे आती है ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये इसकी हकीकत क्या है, ये क्या मीडियम है, ये क्या जरिया है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में इसी तरह के सवालात के जवाब में ये बात, उसूली बात वादे की है। वो तुमसे रूह यानी वही के बारे में पूछते हैं, कह दो कि ये रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म में से है और तुमको इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा ही दिया गया है, यानी ये वो चीज है जिसकी हकीकत को तुम कभी नहीं पा सकते। तो ये वो बुनियादी चीजें थी जो इस हवाले से वाज़े करने जरूरी थी कि कोई हस्ती जो है वो नबी कब बनता है, कैसे बनता है, क्या चीज है जो उसको नबी बनाती है और उसकी अपनी कैफियत क्या होती है। इस हवाले से एक दूसरी अहम चीज जिसे हमें समझ लेना चाहिए वो ये कि ये जो वही है और ये जो नबी है जिसका इंतखाब हो गया, इनकी हिफाजत की जाती है, इनकी इस्मत का बंदोबस्त किया जाता है। और इसमें पहली चीज तो यही होती है कि जिन हस्तियों का इंतखाब किया जाता है वो नबूवत से पहले भी बेहतरीन लोग हुआ करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में वो जो बय्यना वाली बात मैंने बताई थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम फितरत का बेहतरीन नमूना होते हैं। हजरत नूह के गालबन वो मैंने अल्फाज सुनाए थे, वो जो कहते हैं ना, आ रही तो मैं कुन्तु अला बय्यनत मिन रब्बी, कि तुम भला सोचो मैं अगर अपने रब की तरफ से पहले ही एक वाज़ेह निशानी पे हूं, यानी पहले ही तुम जानते हो कि मैं फितरत इंसानी का बेहतरीन नमूना हूं। और उनकी कौम, अंबिया की कौम उनकी गवाह होती है, उनकी सीरत और किरदार की गवाह होती है। हुजूर के जैसे सादिक व अमीन का खिताब दिया गया, या कुरान मजीद ने खुद तबसरा किया है सूरह नाम में अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करके, कुल्लु मिनस सालिहीन, वो सब के सब सालिहीन में से थे। और सूरह सौद में तो ये कहा गया है कुल्लु मिनल अखियार, वो सब जो है बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन लोग थे। तो ये सारी चीजें पहले से होती हैं। अच्छा, फिर अगर कभी किसी इखलाकी मामले में, यानी वो तो कभी जाने वाले नहीं होते, लेकिन खारिज से अगर कोई उनके ऊपर शयातीन की तरफ से कोई हमला हो जाए, जिस तरह मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में हम जानते हैं कि वो एक खातून ने, अजीज मिस्र की बीवी ने, जब उनको गुनाह की तरफ बुलाने की कोशिश की तो उनकी फितरत की बुरहान को अल्लाह ताला ने पूरी तरह जिंदा कर दिया। जो वक्ती तौर पे बहरे के एक नौजवान थे, डगमगाने का अंदेशा था, तो अल्लाह ताला ने उसको जिंदा कर दिया और उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी और वो फिर बचा लिए गए। इसी तरीके से बाज़ जो वाक़यात कुरान मजीद में मिलते हैं उससे भी कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हज़रत आदम का वाक़या है, मशहूर वाक़या हम जानते हैं, शैतान ने, इब्लीस ने जब उनको धोखा दिया, बहकाया, तो वहां पे भी खुद कुरान मजीद ने तबसरा करके उस सूरत हाल को वाज़े कर दिया। तो उसमें कुरान मजीद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो यही था कि नसियान, फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, यानी जो कुरान मजीद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नसियान का, फनसिया, ये लफ्ज़ बता रहा है कि ये सूरत तहा में है गालबन, कि असल में भूल गए थे वो। तो भूल चूक वैसे भी कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसपे किसी शख्स की किरदार का फैसला हो। हजरत मूसा का मामला भी यही था कि वो चूक गए थे। यानी वाकया ये है कि बनी इसराइल के एक शख्स में और मिस्री कौम के एक शख्स में, जो किप्ती था, झगड़ा हो गया। तो बनी इसराइल के उस फर्द ने जब उन्हें मदद के लिए बुलाया और वो उस शख्स की मदद के लिए गए, तो एक उस किप्ती से बचाते हुए एक मुक्का उसको लग गया। अब वो बहुत सेहतमंद थे तो वो एक मुक्का ही काफी हो गया। तो वो गलती से ये वाकया हुआ कि उस शख्स की जान चली गई और जानबूझ के उन्होंने जाहिर है कि ये कत्ल नहीं किया था। तो ये बात भी समझ लीजिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम हर तरह के गुनाहों से पहले ही दूर होते हैं और जिस वक्त नबी बन जाते हैं, ये सारी जो मैं अभी दास्तान सराई कर रहा था वो नबी बनने से पहले की थी। जिस वक्त वो नबी बन जाते हैं तो कुरान वाज़े कर देता है सूरज जिन के अंदर कि फिर उसके बाद तो फरिश्तों ने घेर लेते हैं। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, रहे वो जिनको रसूल की हैसियत से मुंतखब कर लेता है तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि उनके आगे और पीछे वो पहरा लगा देता है ताकि मालूम रहे कि उन्होंने अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए हैं और वो उनके माहौल को घेरे में और उनकी हर चीज को गिनती में रखता है। तो इसका कोई इम्कान ही नहीं है कि अल्लाह का कोई नबी या कोई रसूल किसी किस्म की भी गलती का शिकार हो सके। तो ये बात बिल्कुल वाज़ रहनी चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की हिफाजत की जाती है, उनकी इस्मत का एहतमाम किया जाता है, शयातीन की दरअंदाजी से बिल्कुल हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम अगर वो सच्चे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो सच्चे होते हैं, तो फिर उनकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। ये जो झूठे नबी खड़े होते रहते हैं तो या तो अपनी जात में झूठे होते हैं
یا وہ القاء شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی پیشگوئیاں اکثر و بیشتر غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں، جبکہ سچا نبی ایک غلطی بھی کبھی اس سے نہیں ہوتی. تو یہ فرق ہے سچے اور جھوٹے نبی کے اندر. اچھا، اس میں ایک آخری چیز ہم آج یہ دیکھیں گے کہ نبی میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ خدا ہوتا ہے، نہ خدائی اوصاف کا حامل ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اوتار نہیں ہوتا، دیوتا نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کے معجزوں کا اپنی طرف سے ظہور نہیں کر سکتا، کوئی نشانیاں نہیں دکھا سکتا. وہ بشر ہوتا ہے، کھانے والا، پینے والا، وہ شادی کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایک بہترین انسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ بہرحال بشر ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نوع انسانی ہی کے فرد ہوتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام سنانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں. یہ قرآن مجید نے بالکل کیٹیگوریکلی واضح کر دیا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ گرچہ وہ انسان ہوتے ہیں لیکن ان کی فضیلت بڑی غیر معمولی ہوتی ہے، اور سارے انسانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ نقل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں. ان کی اخلاق عالیہ کی گواہی ان کی قوم دے رہی ہوتی ہے. خود قرآن نے بھی حضور کے بارے میں کہا ہے نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر کل من الصالحین، سب بہترین لوگ تھے، کل من الاخیار، وہ سب بہترین انسان تھے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سچ ہیں، لیکن باقی انسانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کئی انبیاء کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. البتہ ایک اور چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء باقی انسانوں پر تو انہیں فضیلت حاصل ہے، لیکن ایک دوسرے پہ بھی کچھ نہ کچھ پہلوؤں سے انہیں فضیلت حاصل ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح واضح کیا ہے، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا، اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نہایت واضح نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی. تو یہ چونکہ جھگڑا پڑا رہتا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر سب سے اچھے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر سب سے اچھے ہیں. بدقسمتی سے خود مسلمان بھی اب اس کمپٹیشن میں شامل ہیں، لیکن حضور کی جو تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں، میں چونکہ قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں، احادیث عام طور پر زیر بحث نہیں لاتا میں، ورنہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے اس طرح کے کسی بھی موازنے کو بہت ڈسکریج کیا، اس لیے کہ یہ بلند ہستیاں ہیں. ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان بلند ہستیوں کے بارے میں کلام کرائیں، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے، اور حضور کی فضیلت ثابت کرتے کرتے بارہا ایسا مقام آتا ہے کہ دیگر انبیاء کی بارگاہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گستاخانہ اسالیب جو ہے وہ اختیار کر لی جاتے ہیں، جو بہت بڑی جسارت ہے. اس میں ایک آخر چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ آپ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جس وقت کوئی شخص نبی بن جاتا ہے تو یہ منصب اصل میں ایک بہت ہی بڑا مشن ہے، بہت بڑا مشن ہے، اور اس مشن کو پورے کرنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ خدا سے بہت جڑے ہوئے ہیں، ان کی روحانی قوتیں بہت بلند ہوں. چنانچہ انہیں پھر خصوصی ریاضت ہے جس سے گزارا جاتا ہے. اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ان کو عطا کی گئی تو پھر 40 دن کے لیے پھر ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ان کو بلایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی جو نماز تھی آپ کے اوپر وہ 5 نمازوں کے علاوہ فرض تھی، اور آپ ایک طویل وقت رات کا جو ہے وہ تہجد میں گزارتے تھے. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اس طرح بیان کیا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے. یہ اشارہ ہے انذار عام کی طرف، یعنی یہ پبلکلی حضور کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو مخالفتوں کا ایک طوفان ہے جو اٹھے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوں. تو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ یہ رات کا اٹھنا دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موضوع ہے. یہ فائدہ بتایا گیا کہ
کہ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہوں گے اور فوکس ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر یہ جو حالات کی مخالفت ہے وہ آپ کے دل کو منتشر نہیں کرے گی، آپ کی طبیعت جو ہے پرسکون رہے گی، اور آپ اپنی بات کو پوری قوت کے ساتھ اور درستی کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر جمے رہیں گے، اسے بیان کریں گے۔ فرمایا اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی۔ یہ بتائیے رہے اللہ تعالیٰ کہ رات کی مصلحت کیا ہے کہ دن میں تو حضور دن بھر یہی کام کرتے تھے، یعنی جو آپ کا کاروبار تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، یہی آپ کی زندگی تھی۔ رات کا وقت ہے، اور پھر یہ کہ بہت بہترین وقت بھی ہوتا ہے وہ رات کا اٹھنا، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور اس میں سکون بہت ہوتا ہے، ڈسٹربنس نہیں ہوتی، یکسوئی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ دن میں تو تمہیں اس کام کی وجہ سے بہت مصروفیت رہے گی، لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ تو یہ وہ چیز ہے، اللہ کا بہت زیادہ ذکر، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا، اس کی یاد، اس کی پرستش، رکوع، سجود، قیام، تسبیح، یہ وہ چیز ہیں جو انسان کو خدا سے متعلق رکھتی ہیں، اور جب آدمی خدا سے جڑا رہتا ہے تو پھر انسانوں کی طرف سے سامنے آنے والی کوئی مخالفت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔